السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نفس کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فجر میں فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن و حدیث میں 4 قسم کے نفسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نفس امارہ، دوسرے نمبر پر نفس لوامہ، تیسرے نمبر پر نفس خبیثہ اور چوتھے نمبر پر نفس مطمئنہ ہے۔ نفس کی پہلی قسم نفس امارہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، فسق پر، گناہ پر، معاصی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یوسف میں فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یقیناً نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحمت کرے۔ یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کلمات حضرت یوسف علیہ السلام نے تب بولے تھے جب زلیخا نے ان کو اپنی طرف برائی کی دعوت دی۔ نفس ہمارا یہی وہ نفس ہے جس کا مقابلہ کر کے اس کو دبانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزہ سب سے عظیم عمل ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ اور نافرمانی کے کام خوشنما اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کے لیے اس کی نفس نے اس کے بھائی کا قتل مزین کر کے دکھایا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ نفس امارہ کا تعارف قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ یہ نفس انسان کو برائی، نافرمانی، فسق، فجور اور گناہ پہ اکسانے والا ہے۔ یوں سمجھیے کہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والے صرف شیاطین و انسان اور جنی نہیں بلکہ نفس امارہ بھی ہے، انسان کو گناہوں اور نافرمانیوں پر جو ابھارتا ہے۔ نفس کی دوسری قسم جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے وہ نفس لوامہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو بھلائی اور نیکی کم کرنے پر ملامت کرتا ہے اور گناہ اور برائی کرنے پر بھی ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے۔ یہ وہی نفس ہے جسے عام لوگوں کے عرف میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے، اس کا ضمیر اسے اس کی برائی پر ملامت ہی نہیں کرتا۔ تو نفس لوامہ وہ نفس ہے جس کی ضرورت ہے۔ یہ نفس انسان کو نیکی چھوڑنے پر اور برائی کرنے پر جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس عمدہ نفس کی قسم اٹھائی ہے۔ سورۃ قیامہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی یہ وہ نفس ہے جو انسان کو نیکی اور بھلائی سے محروم رہنے پر ملامت کرتا ہے اور گناہ اور نافرمانی کرنے پر ملامت بھی کرتا ہے۔ یہ اچھا نفس ہے، اگر یہ غالب رہے تو انسان پر نیکی غالب رہتی ہے، اور اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو انسان پر بدی غالب ہو جاتی۔ تیسری قسم قرآن و حدیث سے نفس خبیثہ کی ملتی ہے۔ جب انسان پر نفس امارہ غالب آ جائے اور نفس لوامہ دب جائے تو انسان ہر وقت خواہش پرست، نفس پرست بن جائے گا۔
ہر وقت گناہوں اور نافرمانیوں میں ڈوبا رہے تو اس کا نفس خبیثہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی سے نفرت ہو جاتی ہے اور اسے گناہ، فسق اور شیطانی کاموں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہر وقت انسان گانے بجانے، کھیل، ناول، افسانے اور کھیل تماشے میں محو رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ہمارا اس پر غالب آ گیا ہوتا ہے اور نفس لوامہ یعنی کہ ضمیر مر گیا ہے، اسی لیے اس کا نفس گندا، نجس اور پلید ہو گیا۔ یہ اسی طرح کہہ لیں کہ جیسے ایک نالی کے کیڑے کی طرح ہر وقت گندگی کھانا، گندگی پینا، گندگی دیکھنا، گندگی سننا اور گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ ہر وقت جب نفس خبیثہ میں انسان مبتلا رہے تو گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا اور شیطانی کاموں میں آلودہ رہتا ہے۔ اسے اذان سے نفرت، نماز سے نفرت، قرآن کی تلاوت سے نفرت، ذکر الہی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں لے لیجیے کہ جس طرح بیمار شخص کو منہ کڑوا ہونے کی وجہ سے عمدہ اور لذیذ چیزیں کڑوی اور بدمزہ لگتی ہیں نا، اسی طرح اس روحانی بیمار کو عبادتیں، نیکیاں اور بھلائیاں کڑوی اور بھاری محسوس ہوتی ہیں۔ یہ نیکیوں سے جی چراتا اور برائیوں کا دل دادا بن جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے انسان ضمیر کا مردہ نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ پھر اس گندے اور پلید نفس کا انجام مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، قبر سے اٹھتے وقت اور حشر میں پیشی کے وقت بڑا بدترین اور بڑا برا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا شخص برا اور بد عمل ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے خبیث روح جو ناپاک جسم میں ہے، تو قابل مذمت ہے، باہر نکل، گرم پانی پیپ اور اس قسم کے دیگر عذابوں کی بشارت قبول کر۔ اس کو مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح باہر نکل آتی ہے، پھر اس کو آسمان کی جانب چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ آسمان والے دریافت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب میں بتایا جاتا ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے حق میں پیغام ملتا ہے، خبیث روح کو خوش آمدید مت کہو، جو ناپاک جسم میں تھی تو اسی میں واپس چلی جا، تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اور اسے آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر وہ قبر میں رہتی ہے، ٹھیک، اور قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نفس خبیثہ کا حال مرتے وقت بھی برا ہوتا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ میت کو بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے دریافت کرتے ہیں، من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر جواب دیتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ پھر سے جواب دیتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ آسمان سے ایک منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اس نے غلط بیانی کی، اس کے لیے آگ کا بستر تیار کرو، اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی جانب سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگ کی گرمی پہنچتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اس کی قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جائیں گی۔ پھر اس پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا، اس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوگا،
اگر اس کو کسی پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ وہ اس کو اس شدت کے ساتھ مارے گا کہ اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق اور مغرب میں موجود سب سنیں گے، اور اس سے وہ مٹی بن جائے گا۔ پھر اس میں روح لٹائی جائے گی اور بار بار قیامت تک وہ اسی عذاب سے دوچار ہوتا رہے گا۔ حشر میں ایسے شخص کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے اس کا مددگار اس کے سوا کسی کو نہ پائے گا۔ ایسے لوگوں کو ہم روز قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی یعنی کہ جہنم کی آگ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، کتنا برا حشر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور حشر کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا؟ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے گا، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگ پورے خسارے میں ہوں گے۔ غور کیجیے ذرا کہ خبیث نفس کا آخرت میں کتنا برا حال ہوگا۔ تمام گندے نفسوں کا کوڑے کے ڈھیر کی طرح ڈھیر بنایا جائے گا اور پھر اس ڈھیر کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں قبر، حشر اور آخرت کی ذلتوں سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ ہم نے 4 نفسوں کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ قرآن و حدیث میں 4 قسم کے نفس ملتے ہیں۔ نفس امارہ جو کہ برائیوں پر ابھارتا ہے، نفس لوامہ جو کہ ملامت کرنے والا ہے، نفس خبیثہ جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے تو انسان کا نفس نفس خبیثہ میں بدل جاتا ہے۔ چوتھی قسم جو تھی وہ ہے نفس مطمئنہ، جو انسان نفس امارہ کو دبا لیتا ہے اور نفس لوامہ کی ملامت پر کان دھرتا ہے اور نفس امارہ کا مقابلہ کر کے نفس کو نیکیوں اور بھلائیوں پر لگاتا ہے، تو نیکیاں کر کے اچھائیاں کر کے اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان کے لیے اعمال صالح، عبادات، بھلائیاں اور اچھائیاں اچھی اور مرغوب ہو جاتی ہیں۔ پھر نیکی کرنا انسان کو بوجھ نہیں لگتا بلکہ نیکی سے محرومی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ پھر نماز کی پابندی بھاری نہیں لگتی بلکہ نماز کا نکل جانا مصیبت اور صدمہ بن جاتا ہے۔ پھر دین کا کوئی بڑے سے بڑا کام مشکل نظر نہیں آتا بلکہ ہر ناممکن کام آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اولیاء، متقین، شہداء، صلحاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت بن جاتی ہے، روزہ مرغوب بن جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہجرت اور جہاد جیسی مشقت میں بھی بلا جھجک کود پڑتے ہیں اور شہادت ان کی تمنا بن جاتی ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت انہیں تھکاتی نہیں بلکہ سرور دیتی ہے۔
اللہ کے ذکر سے دل بہراور ہوتے ہیں۔ پھر مومن نیکیوں کا اس قدر حریص بن جاتا ہے کہ سیر ہی نہیں ہوتا، فرائض اور واجبات بھی ادا کرتا ہے، نوافل اور سنت کا بھی پابند بن جاتا ہے، ہر وقت کار خیر کا متلاشی رہتا ہے، ہر فرصت کو غنیمت جانتا ہے اور اسے نیکی میں صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں سے سبقت لے جانے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ رعد میں فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا دوسرا نام نفس طیبہ ہے۔ نیکی پر مطمئن نفس، پاکیزہ اور صاف ستھرا نفس، اسے موت کے وقت بھی عزت اور بشارت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شخص صالح انسان ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے، اللہ کی رحمت اس کے عطیات اور ناراض ہونے والے پروردگار سے خوش ہو جا۔ مسلسل اس کو یہ کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے باہر آ جاتی ہے، پھر فرشتے روح کو آسمان کی جانب لے کر جاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آسمان والے دریافت کرتے ہیں، یہ کون سی روح ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ کہا جاتا ہے، پاکیزہ روح، تجھے خوش آمدید ہو، تو پاک جسم میں رہی، اب تو جنت میں داخل ہو جا، تو تعریف کے لائق ہے، تو اللہ کی رحمت، اس کے عطیات اور ایسے پروردگار سے ملاقات کے لیے خوش ہو جا جو تجھ پر راضی ہو گیا، تجھ پر ناراض نہیں۔ اسے مسلسل یہی کلمات کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس پر سلامتی کی جاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی رحمتیں تجھ پر ہوں اور اس جسم پر ہوں جس کو تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی روح کو برزخ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، روح کو اس کے پروردگار کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو برزخ کے آخری وقت تک لے جاؤ، اسے قبر میں بھی اسی ٹھاٹھ کی برزخی زندگی ملتی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، من دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ نیک اور صالح شخص جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام تھا۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے ان سوالوں کے جواب کیسے معلوم تھے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ کا قول ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، جنت سے اس کا بستر بچھاؤ، جنت ہی کا لباس اسے پہناؤ اور جنت کی جانب سے ایک دروازہ کھول دو جہاں سے اسے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا پہنچتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے
تا حد نظر جہاں جہاں نگاہ جائے اس کی قبر کشادہ رہتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم متقیوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کی طرف لے کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ جو کہ متقی پرہیزگار، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری، وہ اللہ کی طرف مہمانوں کی طرح پیش کیے جائیں گے۔ سورہ زمر میں آتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اور ان کے احکامات کے مطابق اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے اور اسلوب کے مطابق اپنے شب و روز گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا، حجتیں تلاش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال کو حلال جانتا ہے، اللہ کے حرام کو حرام جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، سنت کے مطابق اپنے دن و رات گزارتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کی خوشنودی ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، کسی سے محبت کا رشتہ قائم کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ یہ محبت کس کے لیے ہے، آیا کہ اللہ کے لیے یا ذاتی مفادات کے لیے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل دین کا کام اسے مشکل نہیں لگتا، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنے دین پر قربان کر دیتا ہے۔ ان محفلوں میں جدھر برائی کی دعوت دی جائے اللہ کے خوف سے نہیں جاتا، اپنی جوانیوں کو دنیا کی رنگینیوں میں برباد نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت کو فالو کرنے میں گزارتا ہے، اپنی راتوں کو جائے نماز پر گزارتا ہے، اپنے دنوں کو اللہ کا فضل تلاش کرنے میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حلال رشتوں میں بھی برکت عطا کرتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نیکی کی تو صرف اس کا اجر آخرت میں ملنا ہے اور دنیا میں انسان فقیری کی زندگی گزار کر چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نیک انسان ہوتا ہے، جو نفس امارہ سے بچتا ہے، نفس لوامہ پر کان رکھتا ہے، نفس خبیثہ نہ بننے کی کوشش نہیں کرتا، نفس مطمئنہ کی کوشش کرتا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اپنے نفس کو جو ہے مطمئن رکھنے میں، اپنے نفس کو جو ہے پاکیزہ رکھنے میں، اپنے نفس کو نجاستوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، شیطانی راستوں سے دور بھاگتا ہے، شیطانی محافل سے دور بھاگتا ہے، شیطانی دوستیوں سے دور بھاگتا ہے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے دور بھاگتا ہے، شیطان سے دور بھاگتا ہے، ہر اس چیز کو قربان کر دیتا ہے جو کہ پسند تو ہو لیکن دین سے دوری ہو جس میں، اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اپنے دن رات گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں، جنت میں بھی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر ہوگا،
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، نہ ایسے لوگ کوئی غمگین ہوں گے۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینوں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہو رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہو؟ وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری۔ سورہ فجر کی آخری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کہ ہم نے پڑھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو اللہ پر راضی ہو جا۔ اس میں نفس مطمئنہ کی زبردست صلاح نشان بیان کی گئی ہے۔ اسے مرتے وقت، قبر سے اٹھتے وقت اور حساب کے وقت یہ خوشخبری ملتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی اطاعت پر مطمئن نفس، جا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی ہو جا اور تیرا رب تجھ پر راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی اطاعت پر مطمئن نفس، جا اپنے رب کی طرف، تو رب پر راضی، تیرا رب تجھ پر راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔